الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ لائق صد احترام معزز سامعین مکرم، سلمان ندوی کا انتقال ہوا اور انتقال کے بعد جو معاملات امت کے سامنے پیش آئے وہ آپ کے سامنے۔ ہر کسی نے امت کی رہبری کرنے کی کوشش کی اور کرنا بھی چاہیے۔ بڑے بڑے ادارے سے لیٹر پیڈ جاری کیا گیا، علماء کرام کے بیانات نشر کیے گئے، اور ان تمام کو اگر ہم باریکی بین سے دیکھیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سلمان ندوی کی گمراہی اس قدر عام ہو چکی تھی اور اس خطرناک فتنہ اختیار کر چکا تھا کہ ہر شخص جس نے ان کو تعزیت کی وہ بھی دبے لفظوں میں تعزیت کی، اور جس نے نہ کیا وہ تو صاف انکار کر دیے کہ ہم ایسے گستاخ صحابہ کی تعزیت بھی پیش نہیں کر سکتے، چاہے جائے گے کہ ہم اس کو جو ہے اہل سنت والجماعت کا حصہ مانیں۔ اس لیے میں شروع میں بھی عرض کیا تھا کہ اس کی موت کتنی خطرناک ہے، اللہ ایسی موت سے حفاظت فرمائے کہ اتنا بڑا دقاق اور اہل علم جس کے علم کا کم از کم علم کا نہ صحیح بلکہ اس کی زبان دانی کا آج کا زمانہ اعتراف کرتا ہے، اور خصوصاً جب تک وہ اہل علم کے مجالس میں شرکت کرتے رہے اور ہم سے وابستہ رہے، اہل سنت والجماعت کے دروازے تک موجود رہے اور ان کے چوکیدار بن کر کے رہے، اس وقت تک ہم ان کا اعتراف بھی کرتے تھے، ان کے علم فہم تمام چیزوں کا ہم اعتراف کرتے تھے۔ لیکن جیسے وہ اپنے لائن کو چھوڑے تو ہم نے بھی اسی وقت ان کو سمجھانے کی کوشش کی، ہمارے بڑے علماء نے سمجھایا، نہ سمجھنے کی صورت میں ان کا مکمل طریقے سے جتنا ہو سکے ہم نے بائیکاٹ کیا۔ دارالعلوم سے فتوے شائع کیے گئے، ندوۃ العلماء نے اپنے مدرسے سے ان کا اخراج کیا، حضرت مولانا رابع حسنی ندوی جو اس موقع پہ باحیات تھے انہوں نے متنبہ کیا، بہت سارے لیٹر جاری کیے گئے، خطوط جاری کیے گئے، لیکن نہ سمجھا تو پھر اس کے بعد اس کو جو ہے مدرسے سے علیحدہ کر دیا گیا۔ یہ صورتحال ان کی زندگی کا ایک اہم جو ہے تاریخی حیثیت رکھتا ہے۔ بہرحال ان کا انتقال ہوا، اور انتقال کے بعد ایک انتشار کی کیفیت مسلمانوں کے درمیان خصوصاً علماء کرام کے اندر پائی گئی۔ بعض کا کہنا ہے کہ ان کی نمازیں نہیں پڑھی جائے گی، بعض کا کہنا ہے کہ ان کے ایصال ثواب نہیں کیا جائے گا، اور اسی طریقے سے ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا جائز نہیں ہے، اور بعض کم از کم نیچے اتر کر کے ان کو گمراہ مانا لیکن گنہگار کے طور پر ان کی بخشش کی دعا کرا دی گئی۔ اور اس سلسلے میں نے 2 ویڈیو آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دی ہے۔ ایک کے اندر میں نے تعزیت اور اس کی زندگی کے 2 واقعات کو، یعنی زندگی کے 2 اہم مدعے کو سامنے رکھ کر کے بات کی تھی، اور دوسری ویڈیو کے اندر میں نے جو وفات کے بعد 12 سوال جو ان کے ماننے والوں کی طرف سے پیش کیے گئے، 12 اعتراضات کہہ لیں یا 12 سوال کہہ لیں، اچھلتے ہوئے سوال، جس کے اندر یہ تھا کہ ان کی موت تہجد کے وقت میں ہوئی، اسی طریقے سے ان کی اسلام پر بڑی خدمتیں ہیں، کتابیں انہوں نے بہت زیادہ شائع کی ہے، اور تاریخی مقامات پر وہ گئے ہیں، اتنے سال تک مسلمانوں کے درمیان میں کام کیے، یہ وہ علامت ہیں کہ وہ متقی ہیں اور پرہیزگار ہیں اور وہ جنتی ہیں۔ تو ان واقعات کے ان سوالوں کا جواب میں پچھلی ویڈیو میں دے دیا ہوں، بڑی تعداد میں لوگوں نے اس کو سنا بھی ہے، دیکھا بھی ہے۔ آپ حضرات اگر نہ دیکھے ہوں تو اس ویڈیو سے پہلے اس کو سن لیں تاکہ یہ پوری لائن آپ کو سمجھ میں آ سکے۔ اور آج کی مجلس میں انشاءاللہ میں بات کروں گا سلمان ندوی کے ایک نظریے کے متعلق جو سب سے اہم ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی گمراہیت کی یہ پیلر اور مضبوط ہے، یہی دیوار تھی اس کی، یہی ایک ایسی دیوار تھی جس کو لے کر کے کھڑا تھا اور گمراہیت کے دروازے دروازے جاتا رہا، اور وہ کیا ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار۔ آج میں اس مسئلے کو کھولنا چاہتا ہوں، چونکہ جب اس کے خلاف حضرت مولانا عتیق بستوی صاحب نے کتاب لکھی تھی، بہت میں کیا عرض کروں ان کی شان کے اندر، اتنی بڑی شخصیت، لیکن اس شخص نے اس کے جواب میں جو ہے کتابچے شائع کیے اور ان کی بات نہ مانی۔ اس کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طریقے سے حضرت عمرو بن عاص، یہ دونوں صحابی
ان دونوں صحابی کے بارے میں صحاح ستہ، بخاری شریف، مسلم شریف اور تمام جو بھی ہماری 6 کتابیں ہیں، اس کتاب کے اندر ایک بھی فضیلت کی حدیث نہیں ہے۔ یہ اس کا دعویٰ ہے کہ امیر معاویہ کے بارے میں اور عمرو بن عاص کے بارے میں صحاح ستہ کی ایک روایت بھی نہیں ہے جو اس کے فضیلت پر اور جو اس کے عظمت پر اور ان کے جو ہے صحابیت پر دلالت کرتی ہو، اور اسی طریقے سے ان کے فضائل پر جو ہے دلالت کرتی ہو، ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ تو میں حضرت عمرو بن عاص کو فی الوقت ذکر نہیں کروں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کا دیکھ لیا جائے کہ واقعتاً اس کا یہ جو اعتراض ہے کہ بخاری اور مسلم اور صحاح ستہ کی کسی بھی روایت میں امیر معاویہ کے متعلق کوئی بھی فضیلت وارد نہیں ہے، اور ساتھ میں اس نے عرض کیا کہ جو بھی حدیث آئی ہے، 1-2 حدیث آئی ہے، تو کہا کہ اللہ کے نبی نے ان کے لیے ہدایت کی دعا کی تھی، یعنی ہدایت کے الفاظ ہیں، یعنی وہ گمراہ تھے اور اللہ سے مانگ رہے ہیں ہدایت، یہ تاثر دینے کی کوشش کی تھی اس نے۔ اب آئیے، کیا واقعتاً اس کا یہ اعتراض صحیح ہے؟ اور صحیح بات کیا ہے؟ کیا واقعتاً امیر معاویہ کے بارے میں صحاح ستہ خاموش ہے؟ اس مسئلے کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک اصول یاد رکھیے، سلمان ندوی نے جو ڈنڈی ماری ہے وہ یہاں پر وہ یہ کہ ہم سے اس نے سوال کیا کہ آپ وہ چیز دکھاؤ جو میں چاہتا ہوں، یعنی آپ مجھے دکھائیے، ان کا کہنا ہوا کہ بخاری سے دکھائیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کو اور ان کے فضائل پر حدیثیں، یا مسلم سے دکھائیے۔ یہ ایسا ہی سوال ہے ناظرین جیسے کہ آج کل شکیل بن حنیف جو ایک مرتد ہے، جس نے حضرت عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا، مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، ہر شخص جانتا ہے ہم میں سے۔ اس کو نہ جانتے ہوں تو قادیانی کو تو جانتے ہی ہوں گے، قادیانی دجال جس نے نبوت کا بھی دعویٰ کیا اور نہ جانے کیا کہ دعویٰ کیے۔ اس کا کیا دعویٰ تھا؟ اس نے ایک جگہ کہا کہ کیا حضرت عیسیٰ آسمان سے آئیں گے؟ جیسے کہ مسلمانوں کا متواتراً یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین آسمان پہ چونکہ ان کو زندہ اٹھائے ہوئے ہیں تو آسمان سے ہی اتاریں گے، یہ متواتراً عقیدہ ہے۔ اب اس نے ایک شبہ چھڑا کہ کیا حضرت عیسیٰ آسمان سے ہی آئیں گے اور آسمان پہ زندہ موجود ہیں؟ اگر ہیں تو لفظ آسمان قرآن میں دکھاؤ، آسمان کا لفظ قرآن میں دکھاؤ، من السما کا لفظ۔ اس نے اپنی طرف سے بات گھڑی اور ہم سے یہ درخواست کی کہ تم آسمان کا لفظ دکھاؤ، اور دکھانا کہاں ہے؟ قرآن میں دکھانا ہے۔ آسمان کا لفظ دکھاؤ، دکھانا ہے کہیں بخاری میں دکھانا ہے۔ آسمان کا لفظ دکھاؤ، کہاں دکھانا ہے؟ مسلم میں دکھانا ہے۔ یہ چیز دکھاؤ اور کہاں دکھانا ہے اس کتاب میں دکھاؤ، یہ سوال ہی بالکل غلط ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کہے کہ آپ کے جو 10 پشت پہلے جو آپ کے دادا تھے ان کا نسب دکھاؤ، اور نسب تم آدھار کارڈ میں دکھاؤ، نسب تم آدھار کارڈ میں دکھاؤ، یا یہ کہ نسب تم لکھے ہوئے پیپر پہ دکھاؤ، کسی پیپر پہ لکھا ہونا چاہیے، تحریر ان کی ہونی چاہیے، یا یہ کہہ دے کہ واقعاً تمہارا نسل وہاں تک ہے، تم پورا سلسلہ حضرت یہاں سے لے کر کے جہاں تک تم کو معلوم ہے وہاں تک اس وقت تک میں مانوں گا جب تک کہ تم جو ہے مجھے کسی کاغذ پر یا کسی چمڑے پر جب تک ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا نہیں رہے گا مانیں گے نہیں۔ یا اس کو اور سوال کو کھولیے اور ایک سوال بنائیے اپنے ذہن میں، یہ ایسا ہی سوال ہے نا جیسے کہ ایک انسان کہے کہ انسان، یہ کیا ضروری ہے کہ انسان جو ہے حضرت آدم کی اولاد ہو؟ قرآن میں تو آ گیا ہے حضرت آدم کی اولاد ہو، لیکن اس کا لاجک کیا ہے؟ وہ ہم کو دکھاؤ، اور کیسا دکھاؤ؟ کاغذ پہ لکھا ہوا دکھاؤ کہ یہ آج جو تم انسان موجود ہو یہاں سے لے کر کے حضرت آدم تک سلسلہ دکھاؤ، اور دکھانا کہاں ہے؟ کاغذ میں دکھانا ہے، ترتیب وار دکھانا ہے کہ میرے والد وہ ہے، میرے والد وہ ہے، میرے والد وہ ہے، اور وہاں سے لے کر کے وہاں تک۔ کیا یہ ممکن ہے؟ اور یہ کیا یہ سوال درست ہے؟ ہمیں کہ ہر شخص جو عقل مند ہے، تھوڑی بھی عقل رکھتا ہے، وہ کہے گا کہ نہیں، بالکل بھیجا سوال، ممکن ہی نہیں۔ قادیانی نے ہم سے یہ سوال کیا، من السما کا لفظ دکھاؤ۔ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں، مطلب میں فی الوقت یہ دلائل نہیں دینے آیا کہ میں قادیانی کو یہ دلائل دوں کہ قرآن میں کہاں پہ من السما کا لفظ لکھا ہوا ہے، لیکن اس کی اس سوال کو سمجھو کہ جو باطل ہوتا ہے نا، جو ڈانڈی مارتا ہے،
اور جو راستہ چینج کر چکا ہوتا ہے، جب اہل حق سے سوال کرتا ہے تو ایسا ہی سوال کرتا ہے کہ تم مجھے وہ چیز ثابت کرو، اور ثابت بھی کیسے کرو جیسے میں چاہتا ہوں کہ تم وہاں پر وہ چیز دکھاؤ اور اس صورت میں دکھاؤ۔ اگر میرے مطابق وہ چیز نہ ہو تو وہ چیز ہے ہی نہیں۔ یہ ان کے دعوے ہیں۔ سلمان ندوی نے سوال کیا کہ حضرت معاویہ کی فضیلت کو دکھانا ہے، بخاری میں دکھانا ہے۔ میں کہتا ہوں بخاری میں کیوں؟ کل کو ایک آدمی سوال کرے کہ قرآن میں دکھاؤ حضرت امیر معاویہ کو، کیونکہ اللہ کے نبی زندہ تھے اور صحابی ہیں تو اس وقت قرآن اتر رہا تھا تو ان کا نام تو ہونا چاہیے نا قرآن میں۔ اب قرآن میں دکھاؤ۔ عجیب صورت ہے، مجھے وہاں دکھاؤ، مجھے اس جگہ دکھاؤ تب مانوں گا۔ یہ کیا صورت حال ہے؟ یہ سوال ہی بالکل بے بنیاد ہے، اس سوال کو ہم مانتے ہی نہیں۔ لیکن سلمان ندوی صاحب سے چونکہ اب وہ گزر چکے، ان کے ماننے والے بڑی تعداد میں موجود ہیں، ذرا ان کی کس بیانی اور جھوٹے دعوے تو دیکھیے۔ حالانکہ اس کو معلوم ہے کہ ساری چیزیں ہیں، بس امت کو اندر جھوٹ پھیلانا ہے اور یہ کہنا ہے کہ میں حدیث سے بات کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں۔ بند کمرے کے اندر اس نے دعوے کر دیے۔ حالانکہ خود بخاری کے اندر یہ روایت حضرت امیر معاویہ کی صحابیت پر بھی موجود ہے، ان کے مسلمان ہونے پر بھی موجود ہے، کاتب قرآن ہونے پر بھی موجود ہے، اور صحابی رسول ہونے پر بھی موجود ہے۔ مسلم میں موجود ہے، اس کے علاوہ تمام سیاہ ستہ کی کتابوں میں ہر کتاب میں موجود ہے۔ لیکن اس شخص نے دعویٰ کر دیا، اور ان کے جو ماننے والے جن کو پڑھنا لکھنا تو آتا نہیں، تحقیق کا مادہ ہے نہیں، اس نے بس کہہ دیا، اس کے اوپر عمارت بنا لیا گیا کہ بس اس نے کہا ہے تو ٹھیک ہی ہوگا۔ ایسے ذہنیت اور ایسی سوچ کے لوگ جو ہوتے ہیں ان کی باتوں کو فالو کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں کہ ہاں واقعتاً ایسا ہوگا، شیخ نے کہہ دیا، بس شیخ کے آگے کچھ نہیں چلتا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ چند ایک حوالے بخاری شریف سے میں دکھاؤں اور بخاری کے اندر اس بات کو ثابت کروں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا تھا۔ میں دیگر کتابوں سے فی الوقت حوالہ نہیں پیش کروں گا، کیونکہ سلمان ندوی کا دعویٰ یہ تھا کہ بخاری میں حضرت امیر معاویہ کی کوئی روایت موجود نہیں ہے، اور نہ ہی مسلم کے اندر۔ لہٰذا میں اسی دو کتابوں کا سہارا لوں گا، دو چار آپ کے سامنے حدیثیں پیش کر دی جائے گی، اور آپ سمجھ لیں گے کہ واقعتاً اس شخص کی جھوٹی بیانی اور کس بیانی کا المیہ کیا ہے۔ یہ صرف ایک بات ہے، ان کے جو ہزاروں دعوے ہیں اور بوانگ دوحل روزانہ ان کے نت نئے روز دعوے ہوتے چلے گئے، ایک کے بعد ایک دعوے، ایک کے بعد ایک دعوے۔ اگر ان تمام دعوے کو ہم پرکھیں، جانچیں اور ان کو تحقیق کریں تب معلوم چلے گا کہ اس کے اوپر تو ہزاروں جلدیں لکھی جا سکتی ہے، اس کی جھوٹ بیانی پر، کس بیانی پر۔ زبان دانی کے اندر زبان دانی کو آڑ بنا کر کے اس نے جو جھوٹی باتیں امت کے اندر پھیلائی ہے، اس کی کوئی مثال ہی نہیں پیش کی جا سکتی ہے۔ اور اس کے ہاتھ سلمان ندوی کی قسمت میں اور اس کے نصیب میں یہ بات لکھی تھی۔ 1400 سال گزر گئے، اہل سنت والجماعت کے اندر رہ کر کے کوئی بھی شخص اس روئے زمین پر پیدا نہیں ہوا جتنا اتنا زیادہ جھوٹ بولا ہو امیر معاویہ کے متعلق اور صحابہ کرام کے متعلق۔ لوگوں نے بکواسات کی ہے، ان کا مذہب الگ تھا۔ شروعات میں شیعہ مذہب اختیار کر لیے اور اس کے بعد جتنا بولنا ہو بول کے گئے۔ دنیا میں آج بھی لوگ شیعہ حضرات بولتے رہتے۔ سنیت کی لبادے میں، اہل سنت والجماعت کے فارم میں، اہل سنت والجماعت کی چوکھٹ پر ان کے گھر کے اندر پڑھنے اور پڑھانے والا ایک انسان 1400 سال کے اندر صرف واحد ایک یہ بندہ ہے جس نے اتنی بڑی جرأت کی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی پیدا ہی نہیں ہوا آج تک۔ اتنے جھوٹے دعوے اور اس قدر بڑی بڑی شخصیات پر اتنے بار جو ہے غلاظت اس نے بکی ہے، اس کے کوئی حدود ہی نہیں ہے۔ آج ہمیں بڑے بڑے لوگ جو بڑے بڑے عہدے پر وہ کہہ دیتے ہیں کہ اس نے بس حضرت امیر معاویہ کے بارے میں دو لفظ کہہ دیے ہوں گے اور ان کے نظریات تھوڑے سے گمراہ کن تھے، قرینہ بات کرنے کا انداز ان سے مسٹیک ہو گیا، غلطی ہو گئی، نعوذ باللہ۔ ایسی خفت اور ایسی نرمی اور ایسے لوگوں کی طرف سے جو امت کے رہبر اور قائد مانے جاتے ہیں۔ کیا سلمان ندوی نے حضرت ابو بکر کی صحابیت کا، حضرت ابو بکر کی خلافت کا انکار نہیں کیا؟ اور حضرت ابو بکر کی خلافت کا انکار کرنا کوئی معمولی بات ہے؟ کیا سلمان ندوی نے حضرت عمر بن خطاب کی خلافت کا انکار نہیں کیا؟ کیا شیخین کی خلافت کا انکار کرنا کوئی معمولی بات ہے؟ کیا اس نے صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو درباری ملا نہیں کہا اور یہ کہ کوئی معمولی جرم ہے؟
5 صحابہ کرام جس کے اندر حضرت حسان بن ثابت موجود ہیں، شاعر رسول، ان کے بارے میں صاحب کہتے تھے یہ منافق ہے۔ صحابی کے 5 صحابہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیت میں منافقین کے طور پہ شامل تھے، ایسے ایسے الفاظ استعمال کرنا، تو یہ کوئی معمولی بات ہے؟ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ان تمام کی ویڈیوز بنائی جائے اور ان تمام چیزوں پر بات کی جائے۔ بہرحال چونکہ وقت نکلتا جا رہا ہے اور میں چاہوں گا کہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وکالت کرتے ہوئے 1-2 حدیثیں خصوصاً بخاری اور مسلم سے آپ کے سامنے ذکر کروں اور ان کے صحابی ہونے کا، کاتب حدیث ہونے کا، کاتب قرآن ہونے کا اور خصوصاً صحابی رسول ہونے کا دلیل پیش کروں اور بتاؤں کہ امام بخاری کیا سمجھتے تھے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ روایت ہے، حدثنا الحسن بن بشر حدثنا المعافي عن عثمان بن الأسود عن ابن أبي ملائكة قال أوتر معاوية بعد العشاء بركعة وعنده مولى لابن عباس فأتى ابن عباس فقال دعه فإنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم۔ صحیح البخاری باب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، باب ذکر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، روایت نمبر ہے 3764۔ فرماتے ابن ملیکہ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد، یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز کے بعد 1 رکعت وتر کی نماز پڑھی۔ حضرت امیر معاویہ، اس جماعت میں حضرت عبداللہ ابن عباس کے غلام بھی موجود تھے۔ تو یہ جو غلام ہیں اس نے شکایت لے کر کے حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس گئے کہ امیر معاویہ تو 1 رکعت وتر پڑھ رہے ہیں، اور یہ شکایت پہنچائی گئی۔ جب انہوں نے سنا کہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ جملہ فرمایا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس کون ہے معلوم؟ حضرت عبداللہ ابن عباس قریش کے ہیں، قریش کے اہل بیت سے تعلق ہے ان کا، اہل بیت ہیں یہ۔ اور یہ سلمان ندوی اہل بیت کے محبت کے نام پر ہی تو صحابہ کرام کو غلط نظریات دے کر کے گیا اور غلط سلط کہہ کر کے گیا۔ آج دیکھیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عباس کے لڑکے اتنے بڑے فقیہ ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ جب ان کے پاس یہ مسئلہ گیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 رکعت وتر کی نماز پڑھی تو انہوں نے فرمایا کہ ان کو چھوڑ دو، قال دعہ، رہن دو۔ کیوں رہنے دو؟ فإنہ صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ حضرت معاویہ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں اور انہوں نے ضرور یہ بات اللہ کے نبی سے سنی ہوگی تبھی وہ عمل کر رہے ہیں۔ یہ روایت بخاری کی ہے۔ روایت میں حضرت عبداللہ ابن عباس موجود ہیں، ان کا غلام ان تک یہ شکایت پہنچاتا ہے اور ان کا جواب یہ موجود ہے۔ ابن ملیکہ سے یہ روایت موجود ہے، روایت نمبر بھی آپ کے سامنے ذکر کر دیا گیا۔ بتائیے، حضرت عبداللہ ابن عباس تو ان کو صحابی مان رہے ہیں، امام بخاری تو ان کو صحابی مان رہے ہیں، صحیح النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ کہتے ہیں کہ وہ صحابی نہیں تھے۔ یہ کیا مطلب؟ یہ فضائل نہیں ہے۔ کسی انسان کا یہ ثابت ہو جانا کہ وہ صحابی ہیں یہ ان کے فضائل کے لیے کم ہے، فضیلت کے لیے کم ہے، اور ان کی عظمت کے لیے اور ان کے جنتی ہونے کے لیے کم درجہ رکھتا ہے کہ صحابی ہونا معمولی بات ہے۔ اور یہ جھوٹ بکنا کہ بخاری شریف میں اس کے اوپر کوئی روایت نہیں موجود ہے اور نہیں آئی ہے، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ روایت تو موجود ہے۔ باضابطہ امام بخاری نے ایک باب ذکر کیا ہے، باب ذکر معاویہ، کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں مستقل ایک چیپٹر لکھا ہے، باب لکھا ہے۔ ایک روایت نہیں ہے، ایک باب کے تحت بہت ساری روایتیں، لیکن ان کو یہ ساری چیزیں نظر نہیں آئی اور اس نے کہہ دیا کہ بخاری میں ہے ہی نہیں، اس کے ماننے والے مان لیا اور اڑانا ہے ان چیزوں کو۔ اگر امام بخاری کو مانے ہوتے، امام بخاری پر چلے ہوتے اور انہی کے فیصلے کو تسلیم کیے ہوتے تو مسئلہ صاف تھا۔ امام بخاری تو ان کی صحابیت کا اقرار کر رہے ہیں نا، ان کی صحابیت کو مان رہے ہیں۔ آج حدیث کی کتابوں میں اور تمام سیاہ ستہ کی کتابوں میں جو بخاری شریف کو فضیلت حاصل ہے، کسی کتاب کو فضیلت حاصل نہیں ہے، اور یہی بخاری فیصلہ کرتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت امیر معاویہ۔ پھر آج یہ ندوی اور یہ نقوی اور اس طریقے لوگ کون ہوتے ہیں ان کی صحابیت پر حملہ کرنے والے؟ اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی آئے اور کہہ دے کہ نہیں بخاری میں نہیں لکھا، مسلم میں نہیں لکھا، اور اس کو ماننے والے مان لیتے ہیں کہ بھائی انہوں نے کہا تو صحیح ہوگا،
ذرہ برابر بھی توفیق نہیں ہوتی کہ کسی اہل علم کے پاس جا کر کے بیٹھے اور سمجھے کہ واقعتاً اس شخص نے جو غلاظت کی ہے اس کا کوئی تک بنتا بھی ہے کہ نہیں۔ آئیے ایک اور روایت میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ اور روایت بھی پھر میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے لا رہا ہوں، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عباس یہ اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں، بہت بڑے صحابی ہیں۔ یہ روایت کرتے ہیں، ابن ملیکہ اس روایت کے اندر بھی شامل فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے سوال کیا گیا کہ آپ معاویہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حل لک فی امیر المؤمنین معاویہ، آپ امیر معاویہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جیسے عام طور پہ لوگ سوال کر رہے ہیں، آج کر رہے ہیں۔ ندوی نے ایک شوشہ چھوڑ کر کے گیا کہ بھائی سوال کرو امیر معاویہ کے بارے میں۔ یہ سوال اس زمانے میں حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس آیا تھا اور اس صحابی نے مسئلہ حل کیا۔ یہ تو اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا فتویٰ اور ان کی رائے تو مان لینی چاہیے تھی، اور روایت بھی بخاری شریف کے اندر ہے۔ جب یہ بات پہنچی کہ حل لک فی امیر المؤمنین معاویہ، کہ معاویہ کے بارے میں آپ کی کیا رائے، تو انہوں نے فرمایا فَإِنَّهُ، کس بارے میں؟ فَإِنَّهُ مَا أَوْتَرَ إِلَّا بِوَاحِدَةٍ، کہ وہ ایک رکعت یعنی وتر پڑھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ قال إِنَّهُ فقیہ، إِنَّهُ فقیہ، امیر معاویہ فقیہ ہیں، فقیہ۔ یہ بخاری کا جملہ ہے، امام بخاری روایت لا رہے فَإِنَّهُ فقیہ۔ بھائی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بخاری فقیہ مان رہے ہیں، فقیہ۔ تمام صحابہ فقیہ نہیں تھے، صحابہ کے درجات ہوتے ہیں۔ بعض صحابی حدیث میں ماہر جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض صحابی تفسیر میں ماہر جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن مسعود۔ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں امام بخاری روایت لا رہے ہیں جس میں موجود ہے فَإِنَّهُ فقیہ، وہ فقیہ تھے۔ لیکن ندوی کو یہ ساری چیزیں نظر نہیں آئے گی۔ ندوی کو کیا نظر آئے گی؟ وہ جو ان کے باپ داداؤں نے، باپ دادا سے مراد ان کے نئے باپ دادا جو شیعت ہے، شیعت کے پورا گھرانہ، وہاں سے جو عقیدہ آئیں گے وہ ان کو مانے گا اور اس کو بیان کرے گا۔ جھوٹی باتیں، جھوٹی روایتیں۔ یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے، اور باب فضائل اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم باب ذکر معاویہ کے اندر موجود ہے۔ روایت نمبر ہے 3765، اس کو دیکھا جا سکتا ہے، جس کے اندر صاف موجود ہے انہو فقیہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہ تھے۔ اب آئیے بخاری شریف کی تیسری روایت کی طرف، جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، مناقب اور ان کے علو شان کو بیان کرتی ہے، ان کے جنتی ہونے کو بیان کرتی ہے۔ حضرت ام حرام فرماتی ہیں کہ انہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اول جیش من امتی یغزون البحر، فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کا ایک طبقہ، میری امت کی ایک جماعت، میری امت کا ایک گروہ بحری بیڑے کے ساتھ جہاد کرے گا، سمندر کے راستے پر جہاد کرے گا، اور اس کے لیے انعام کیا ہوگا؟ قد اوجبوا، جنت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ اتنی بڑی فضیلت جب حضرت ام حرام نے سنا تو فرمایا کہ یا رسول اللہ انا فیہم، کیا اس کے اندر میں داخل رہوں گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ انت فیہم، آپ بھی اس میں داخل رہو گی۔ پھر فوراً اللہ کے نبی نے فرمایا ثم قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر القسطنطنیہ مغفور لہم، اللہ کے نبی نے دوسری بشارت دی کہ میری امت کا ایک طبقہ ایسا بھی ہوگا، میری امت کی جماعت ایک ایسی ہوگی جو قیصر یعنی قسطنطنیہ کو فتح کرے گی، قسطنطنیہ کے خلاف جہاد کرے گی۔ مغفور لہم، یہ دونوں جماعت اللہ کے یہاں مغفرت یافتہ ہوگی، اللہ رب العالمین نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا ہوگا، جنتی ہوں گی۔ مغفور لہم، بخاری شریف کی روایت ہے۔ حضرت ام حرام فرماتی ہے کہ انا فیہم، کیا میں اس کے اندر داخل رہوں گی؟ آپ نے فرمایا کہ لا، اس میں نہیں رہو گی، پہلے والی میں رہو گی۔ تمام یہ روایت جو ہے بخاری شریف کی ہے 2924، تمام روات حدیث جو بھی ہوں، اور یہ واقعہ ایسا ہے کہ اس کے علاوہ کبھی ایسا پیش ہی نہیں آیا۔ یہ واقعہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں لڑا گیا ہے، یہ واقعہ پورا ہوا ہے۔ بحری بیڑا انہوں نے اٹھایا تھا،
قسطنطنیہ ان کی ماتحتی کے اندر جہاد کرنے لوگ گئے تھے، جس کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس موجود ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر موجود ہیں، خود حضرت حسین موجود ہے اس جنگ کے اندر، حضرت ابو ایوب انصاری موجود ہے جن کی وفات ہو گئی تھی راستے میں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ روایت تو چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے مغفور لہم، اور آگے فرمایا کہ قد اوجبو، جنت ان کے لیے واجب ہو گئی، یہ سارے کے سارے مغفرت یافتہ لوگ ہیں۔ اور یہ جنگ ہوئی ہے حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بخاری میں کوئی روایت ہی نہیں ہے حضرت امیر معاویہ کی فضیلت کے تعلق سے۔ بتائیے کیا جھوٹ ہے؟ بخاری کی روایت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظات تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ صحابی جنتی ہے، صاف صاف موجود ہے، بخاری میں موجود ہے۔ اب کس قدر جھوٹ بولا جائے گا امت کے سامنے؟ ایک روایت مسلم سے لے لیجئے، مسلم شریف کی روایت ہے 2501 نمبر، حضرت عبداللہ ابن عباس راوی ہے اس حدیث کے۔ ایک واقعہ ہوا تھا، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت امیر معاویہ کے والد ہیں، پوری دنیا جانتی ہے اور حقیقت اور تاریخی چیز ہے، اور یہ حدیثی چیز ہے کہ وہ فتح مکہ کے موقع پر ایمان قبول کیے تھے، اور اس سے پہلے کافروں کی، مشرکوں کی اور یہود و نصارہ کو لیڈ کر رہے تھے۔ ہر جنگ میں یہ سپہ سالار بنائے جا رہے تھے، اور اسلام کو واقعتاً تکلیف تو ہوئی ہے، لیکن یہ بات تو اصولی ہے کہ جو ایمان قبول کر لیتا ہے، جو مسلمان ہو جاتا ہے، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے دور میں ہے، اللہ کے نبی کے دور میں جب اللہ کے نبی موجود ہیں اور جس کو اللہ کے نبی نے معاف کر دیا، وہ سرٹیفکیٹ دے دیا، اس کے بارے میں پھر کیا کہنا؟ وہ تو ویسے ہی معاف شدہ ہو جاتے ہیں، مغفور ہو جاتے ہیں وہ۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ انہوں نے اسلام کو، ان سے جو اسلام کو نقصان پہنچا تھا شروع زمانے میں، وہ کہیں گنا زیادہ تھا دیگر لوگوں کے مقابلے میں، چونکہ وہ سپہ سالاری کر رہے تھے یہود و مشرکین کی اور کفار و مکہ کی۔ جب یہ مسلمان ہو گئے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو لوگوں کے دلوں کے اندر یہ بات تھی کہ کئی خدا نہ خواستہ ان کی جو لڑائیاں اسلام کے خلاف تھی شروع زمانے میں، اس کی وجہ سے لوگ ان کے قریب نہیں آتے تھے، بیٹھتے نہیں تھے ان کے پاس کوئی آتا نہیں تھا مسلمان۔ اور یہ بات حضرت ابو سفیان دیکھ رہے تھے، چونکہ مسلمان ہو گئے، اللہ کے نبی نے معاف فرما دیا، اللہ نے معاف فرما دیا، ساری چیزیں معاملات طے ہو گئے، لیکن پھر بھی مسلمانوں کے دل کے اندر ایک بات تھی کہ ان سے اسلام کو ذرا دکھ پہنچا ہے، تکلیف پہنچی ہے، تو لوگ جس قدر قریب ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتے تھے۔ تو حضرت ابو سفیان جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس شکایت لے کر کے گئے کہ اللہ کے نبی، کیا میں بخشایا نہیں، اور کیا میں مسلمان نہیں ہوا، اور مسلمان ہو جانے کے بعد کیا میں ابھی بھی گنہگار ہوں اور میرے ان تمام گناہوں کی بات پرس ہوگی؟ تو فرمایا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں کا وہار میرے ساتھ ایسے ہیں، لوگ مجھے اس نظریے سے دیکھتے ہیں، لوگ مجھ سے قریب نہیں ہو رہے ہیں۔ پھر اسی مجلس میں حضرت ابو سفیان نے فرمایا کہ کم از کم اگر ایسی بات نہیں ہے تو 3 میری خواہش ہے، تینوں خواہش کو آپ قبول فرما لیجیے، میری دل خواہش ہے، آپ اس کو قبول فرما لیجیے۔ کہا کیا ہے؟ تو حضرت ابو سفیان نے فرمایا ثلاث اعطیتہن، 3 چیزیں آپ مجھے عنایت کر دیجیے، یا 3 درخواستیں قبول فرما لیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ کہو تو صحیح کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ عندی احسن العرب واجملها ام حبیبۃ بنت ابی سفیان، میرے پاس عرب کی حسین و جمیل بیٹی ہے جس کی شکل و صورت اور جس کی خوبصورتی کا ڈنکا بج رہا ہے پورے عرب میں، بہت خوبصورت ہے، قریش سے تعلق ہے، اور آپ تو جانتے ہی ہیں وہ میری بیٹی ہے، بڑی حسین و جمیل ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے نکاح میں دے دوں۔ کیا محبت تھی! اگر خدا نہ خواستہ ان کے دلوں میں نفاق تھا تو اللہ کے نبی یہ پیشکش قبول نہ کرتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نعم، بالکل، اب میں قبول کرتا ہوں۔ روایت کے الفاظ موجود ہیں، عندی احسن العرب واجملها، نہایت خوبصورت حسین و جمال، حسین و جمیل میری بیٹی ہے، آپ اس کو نکاح میں لے لیجئے ام حبیبہ۔ پھر اللہ کے نبی نے نکاح فرمایا، لیکن بعض مورخ نے، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ حضرت ابو سفیان جو ایمان قبول کر رہے ہیں فتح مکہ کے موقع پر،
اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ام حبیبہ کا نکاح تو حبشہ کے سفر میں جب ہجرت کر کے گئی تھی تبھی ہو چکا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واقعہ پہلے ہو چکا تھا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جب آپ نے یہ قبول کر لیا ہے میری بیٹی آپ کے نکاح میں چلی گئی تو ایک فضیلت تو مجھے حاصل ہو ہی گئی ہے، لیکن میرے لیے اور 2 فضیلت بھی اختیار کر لیجئے. لہذا پہلی فضیلت تو واقع ہو چکی نا، اللہ کے نبی نے آپ کی صاحبزادی سے شادی کیا اور وہ ہماری ماں ہیں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوسرے نمبر پر سنیے، جو کہتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نہیں ہے، سنیے مسلم شریف کی روایت ہے، یہ ہمارے ادھر ادھر کتابوں کی نہیں ہے، مسلم شریف کی روایت ہے. آپ نے یعنی حضرت ابو سفیان نے دوسرے موقع پہ دوسرا فرمایا کہ وَمُعَاوِيَةُ تَجْعَلُهُ كَاتِبًا بَيْنَ يَدَيْكَ وَمُعَاوِيَةُ تَجْعَلُهُ كَاتِبًا بَيْنَ يَدَيْكَ. میرے پاس ایک لڑکا ہے میرا جس کا نام معاویہ ہے، آپ اس کو اپنے پاس رکھ لیجئے، یہ آپ کی وحی کو لکھے گا. جب قرآن اترتے تھے تو چونکہ حضرت امیر معاویہ پڑھنا لکھنا جانتے تھے، فرمایا کہ ان کو رکھ لیجئے اور اپنا کاتب بنا لیجئے، کاتب. اور جب یہ قرآن اترے گا تو یہ لکھا کرے گا، آپ اس کو ہدایت کرتے رہیں گے. اللہ کے نبی نے قبول فرما لیا، فرمایا نعم بالکل. کیا محبت ہے، کیا پیغام ہے، کتنے حسن اسلوبی کے ساتھ یہ معاملہ کو طے کر لیا گیا. اور آج لوگ بدباطن اور بدعقیدے لوگ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ کاتب قرآن نہیں تھے، صحابی رسول نہیں تھے، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کے نبی تو قبول فرما رہے ہیں. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا گیا کہ یہ پڑھا لکھا لڑکا ہے، یہ جانتا ہے، پڑھنا لکھنا جانتا ہے، آپ اس کو اپنا کاتب بنا لیجیے. اللہ کے نبی نے نام فرما کے قبول فرما لیا. نمبر 3، ایک تو یہ کہ اپنی بیٹی دے دی گئی، اپنا بیٹا دے دیا گیا، یہ اپنی اولاد اللہ کے نبی کی خدمت میں وقف کر دیا گیا. بیٹی کو تمام پوری عالم کے لیے ماں بنا دیا گیا اور آپ کے شریک حیات کے طور پر دے دیا گیا. پھر مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ہے نا. جو جھگڑے تھے، جو ساری چیزیں تھیں، وہ ختم ہو گئی، بیوی بن چکی ہیں. حضرت ابو سفیان آپ کے سسر ہیں، کتنا مبارک رشتہ ہے. حضرت امیر معاویہ سالہ ہیں، بیٹی چلی گئی، بیٹے کو دے دیا گیا. اب ان کی ذات کے بارے میں ہے. ابو سفیان نے فرمایا کہ اب میں کیا کروں، میرے لیے بھی کوئی حکم فرمائیے. تو فرمایا مجھے بھی قبول فرما لیجیے. کس چیز میں قبول فرمائیے؟ کہ اللہ کے نبی جب میں مسلمان نہیں تھا تو آپ کے خلاف، اسلام کے خلاف میں نے بڑی جنگیں لڑی، آپ کو تکلیف پہنچائی ہے. مجھے بہت افسوس ہے، ہدایت میرے نصیب میں تھی لیکن ذرا لیٹ لگا. یہ اللہ کی توفیق ہے. یہ ساری چیزیں وقت کے ساتھ ہی ہر چیز ہوتا ہے. لہٰذا جو تکلیف میں نے اسلام کو پہنچائی ہے وہی تکلیف اب میں کافروں کو پہنچانا چاہتا ہوں. اور جس دلیری کے ساتھ اسلام کے خلاف میں نے قدم اٹھایا، اسی دلیری کے خلاف اب دلیری کے ساتھ اب کفار اور یہود اور مشرکین کے ساتھ اور کفر کے ساتھ اٹھانا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی مجھے کسی جماعت کا امیر بنا دیجیے اور مجھے اس بات کا حکم دے دیجیے کہ اب میں مسلمانوں کے حق میں اسلام کو لے کر کے کافروں سے لڑائی کروں اور میں مارا جاؤں، شہید ہو جاؤں. اللہ کے نبی نے فرمایا نعم بالکل اچھی بات ہے، آپ خدمت کیجیے. حدیث کے الفاظ موجود ہیں، قال وَتُؤَمِّرُنِي حَتَّى أُقَاتِلَ الْكُفَّارَ كَمَا كُنْتُ أُقَاتِلُ الْمُسْلِمِينَ. جس طریقے سے میں مسلمانوں کے خلاف جنگ کرتا تھا، کافروں کے خلاف قتال کرنا چاہتا ہوں، مجھے حکم دیجیے. اللہ کے نبی نے فرمایا نعم، اجازت ہے. اور آج لوگ اسی حضرت ابو سفیان کو گالی دیتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی 3 خواہشوں کو اللہ کے نبی نے ایک مجلس میں پوری فرمائی. اپنا محبوب بھی بنایا. ان کے لڑکے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن لکھنے پر مامور فرمایا، صرف ایک حکم کی بدولت، قرآن لکھنے پر. یہ کوئی معمولی فضیلت ہے؟ بخاری شریف کی روایت کہہ رہی ہے، چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ تجعلہ کاتبا بین یدیہ. امیر معاویہ کو کاتب بنایا گیا تھا، قرآن لکھنے پر مامور کیا گیا تھا. اس حدیث کے شراح اور شارحین بیان کرتے ہیں، آپ ذرا اس کو سنیے.
وفي هذا الحديث يخبر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا ينظرون إلى أبي سفيان بن حرب رضي الله عنه ولا يجالسوهم، وذلك بعدما دخل في الإسلام يوم فتح مكة سنة 80 من الهجرة، ثم انتقل إلى المدينة وكان في قلوب المسلمين نفرة منه، وسبب ذلك ما مضى منه من الحروب والعداوة الشديدة لله ورسوله. کہ جب حضرت امیر معاویہ حضرت ابو سفیان جب اسلام قبول کر لیے اور فتح مکہ کے موقع پر جب اسلام قبول کر لیے تو مسلمانوں کے دلوں کے اندر ایک ذرہ برابر خفت تھی، نفرت تھی، کس بات سے؟ وَسَبَبُ ذَلِكَ مَا مَضَى مِنَ الْحُرُوبِ وَالْعَدَاوَةِ، جو ان کے زمانے مستقبل میں زمانے ماضی کے اندر جو واقعات گزر چکے ہیں عداوت کے تعلق سے، اسلام دشمنی کے تعلق سے، اس کو لے کر کے مسلمان ذرا متنفر رہا کرتے تھے، اس سے دور رہا کرتے تھے. تو اس موقع پر جو ہے اللہ کے نبی سے شکایت کی گئی. حيث كان من زعماء قريش وظنوا أن في الإسلام نفاقا فقد كان من المؤلفة قلوبهم الذين كان يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم المال ليدخلوا في الإسلام. فجاء أبو سفيان رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا نبي الله ثلاث أعطينهن. یہ روایت میں نے خلاصہ میں نے ذکر کر دیا کہ کچھ لوگ ان سے دور رہا کرتے تھے، پھر اللہ کے نبی نے مؤلفۃ القلوب فرما کر کے کچھ مال بھی دیے تھے. پھر بھی جب معاملہ نہیں طے ہوا تو اللہ کے نبی کے پاس یہ گئے اور یہ کہا، انہوں نے فرمایا کہ 3 چیزیں قبول فرما لیجیے، اور یہ 3 چیزیں یہیں پر طے کیا گیا. اس میں سے کیا تھا؟ نمبر 1 کہ عندي احسن العرب واجمله، عرب کی حسین و جمیل لڑکی ام حبیبہ بنت ابی سفیان ازوجکها واستشکل هذا جدا لان ابا سفیان رضی اللہ عنہ عند فتح مکہ في رمضان في السنة 8، وانتقل بعد ذلك إلى المدينة في وقت ما، وكانت أم حبيبة رضي الله عنها قد أسلمت وهاجرت إلى الحبشة مع زوجها عبید اللہ بن جحش. تو میں نے اس روایت کو بھی ذکر کر دیا، اس بات کو بھی تفصیل سے ذکر کر دیا کہ نکاح تو پہلے ہی ہو چکا تھا، لیکن خصوصاً اس بات کو اس لیے اعادہ کیا جا رہا ہے تاکہ یہ بات چونکہ اور موقع ہو جائے کہ جب آپ نے قبول کر دیا ہے ایک چیز تو دوسری اور تیسری چیز بھی قبول کر لیجئے، گویا کہ مجھے یہ 3 فضیلت دے دیجئے. یہی مطلب ہے سادہ سا ترجمہ کا. پھر یہ ہوتا ہوا پورا لمبا واقعہ ہے. ثم ذکر ابو سفیان رضی اللہ عنہ امر الثانی وهو ان معاویہ ابنہ كان يعرف الكتابہ. یہاں سے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں سنیے. كان يعرف الكتابة فأراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله كاتبا بين يديه يكتب له ما شاء. روایت موجود ہے، شراح حدیث یہ روایت بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کو جب حضرت امیر معاویہ سونپ دیے گئے، حالانکہ اس حال میں وہ حضرت امیر معاویہ پڑھنا لکھنا جانتے تھے، ساری چیزیں تھیں، كاتبا بين يديه يكتب له ما شاء. اللہ تعالیٰ نے جتنا چاہا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کو لکھا، جس قدر چاہا، جتنی توفیق ملی آپ نے لکھا. وَمِن ذَلِكَ الْوَحْيُ الَّذِي يَنزِلُ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی اترتی تھی، اور وحی کسے کہتے ہیں؟ قرآن کو کہتے ہیں نا. اور کیا لکھتے تھے؟ قرآن ہی لکھا جاتا تھا، اور کوئی دوسری چیز تو اترتی نہیں تھی اللہ کے نبی کو اوپر، قرآن اترتا تھا تو قرآن لکھا جاتا تھا. روایت موجود ہے. پھر آگے تیسرے نمبر فرمایا کہ ثم ذکر ابو سفیان رضی اللہ عنہ الامر الثالث وهو ان يجعل النبي صلی اللہ علیہ وسلم امیرا علی جیش المسلمین، کہ مسلمان کے کسی لشکر کا مجھے امیر بنا دیجیے، حتی اقاتل الکفار، یہاں تک کہ میں قتال کروں کفار سے. کما کان یقاتل المسلمین فاجابہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے ان کو اجازت دے دی ایک چیز کی کہ ٹھیک ہے آپ کو امیر بنایا جاتا ہے اور آپ یہ کام کیجیے. تو یہ تینوں جو ہے باتیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں، ایک حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں، اور ان کی لڑکی کے حق میں جو ہم سب کی ماں ہیں ام حبیبہ، ان کے حق میں اللہ کے نبی نے قبول فرمایا تھا. پھر آج کون ہوتے ہیں؟ یہ تو مسلم شریف کی روایت ہے، سیاہ ستہ کی روایت ہے، لیکن پھر بھی یہ سلمان ندوی اور سلمان نقوی جیسے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں امیر معاویہ کی فضیلت قرآن میں دکھاؤ اور حدیث میں دکھاؤ، بخاری اور مسلم میں دکھاؤ. تو کہتے ہیں تمہارے سامنے تم بھی تو پڑھے ہو یہ ساری چیزیں، پھر کیوں اظہار نہیں کرتے ہو؟ یہ زبان تمہاری اظہار کیوں نہیں کرتی تھی؟ کیوں تم گالی دیا کرتے تھے؟ اس بنیاد پر کہ تم تھوڑی سی تم کو جو ہے باہر سے کچھ مددیں آ جایا کرتی تھی، شیعوں کی طرف سے واہوائی ہو جایا کرتی تھی، یہی بنیاد تھا. ورنہ پھر ان چیزوں کو بیان کرتے، چونکہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہے. اور وہی بخاری جو میرے پاس ہے وہ آپ کے پاس تھی، وہی مسلم جو ہمارے پاس ہے وہ آپ کے پاس ہے. ایسا نہیں ہے کہ نسخے بدل گئے ہوں، ہمارے پاس وہ روایت موجود ہو، آپ کی کتاب میں نہ ہو، پھر آپ نے بیان کیوں نہیں کیا، جھوٹ کیوں بولا؟
کہ حضرت امیر معاویہ کی صحابیت کو حدیث سے ثابت نہیں کیا جا سکتا ہے، اور ان کی عدالت کو حدیث سے ثابت نہیں کیا جا سکتا ہے، اور ان کی شجاعت اور ان کی بہادری اور ان کی سخاوت کو اسی طریقے سے ان کی جو ہے علو شان کو حدیث سے ثابت نہیں کیا جا سکتا، آپ نے کیوں کہا؟ حالانکہ امام بخاری میں نے ذکر کر دیا، ان کو تو فقیہ مان رہے ہیں، فَإِنَّهُ صَحِبَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّهُ فقیہ، کہ وہ تو فقیہ تھے۔ پھر بھی یہ ساری چیزیں، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ساری چیزیں اوپر سے آ رہی تھی، ان کو حکم دیا جا رہا تھا سرکاروں کا، اور سرکار ان کے کون تھے؟ شیعہ۔ ایران سے پورے معاملات چل رہے تھے۔ لہذا اس بات کو سمجھنا ہے کہ صحابہ کرام ہمارے لیے دلیل حجت ہے، دلیل قطعی ہے، قطعی۔ ہم اس کے خلاف اگر کوئی بات کرے ہم گوارا نہیں کر سکتے۔ اور یاد رکھیے کہ صحابہ کرام، یہ بخاری شریف میں روایت موجود ہے، میں سنا رہا ہوں، اگر نہ ہوتی، سائے سیتا کی کسی کتاب میں نہ ہوتی، لیکن صحابہ کرام کی شخصیت قرآنی شخصیت ہے، ہم کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں، ہم کو حدیث کی بھی ضرورت نہیں تھی صحابہ کو ماننے کے لیے، یہ تو قرآنی شخصیت ہے، اللہ رب العالمین نے فرما دیا رضی اللہ، تو کافی ہے ہمارے لیے۔ لیکن چونکہ قرآن کی تشریح حدیث ہے، حدیث میں آنی تھی اور حدیث میں ہے، اس لیے اس بات کو سمجھیے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو حضرت امیر معاویہ کی صداقت، شجاعت، بہادری، ان کی صحابیت کو تسلیم کرنے اور ان کو عادل ماننے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے پورے گھرانوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باطل جس راستوں سے آ رہا ہے اس کے خلاف کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں التماس ہے کہ انشاءاللہ اس پر کام چل رہا ہے، سلمان ندوی کے نظریات پر بات کرتے ہیں، ہم کو ان کے ذاتیات سے کوئی مسئلہ نہیں، ہم نے پہلے بھی کہا نہ ہمارا وہ کچھ لگتا تھا، نہ ہمارے زمین کا مسئلہ ان کے ساتھ وابستہ ہے، بلکہ ہم نظریات کی جنگ لڑتے ہیں، صحابہ کی وکالت کے طور پر بولتے ہیں، اور ہم وکیل صحابہ کے طور پر بات کرتے ہیں، اس لیے ہم نظریات عقائد پر بات کریں گے، کرتے رہیں گے، یہ ہمارا سلسلہ ہے، چلتا رہے گا، چل رہا تھا پیچھے سے اور چلتا رہے گا۔ جب جب ایسے فتنے آئیں گے، اس کی وجہ کوئی اور آ جائے ہم اس کے خلاف بولیں گے، ہمارا کام جو ہے نظریات پر بات کرنا ہے، مسلمانوں کے ایمان اور ایقان کی حفاظت کرنا مقصود ہے، کسی کی ذاتیات پر ہم بات نہیں کرتے ہیں، اور ہم بھلائی چاہتے ہیں ہر کسی کے ساتھ، ہم چاہتے ہیں کہ لوگ مسلمان بن کر رہے، بھائی بھائی بن کے رہے، لیکن یہ کیا مطلب ہے کہ ہم مسلمان بھائی بن جائیں اور صحابہ کو دشمن سمجھیں؟ جو ہمارے ایمان کے ضامن ہیں، جو ایمان پہنچانے والے، قرآن اور حدیث پہنچانے والے، اسی کو ہم فہرست سے نکال دیں اور آپس میں بھائی بن جائیں، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ اگر آج ہم ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے تو سب سے پہلے صحابہ اس کے بھائی لگیں گے، صحابہ سے دوستی کرنی پڑے گی، صحابہ ہمارے ایمان کا حصہ اور جزو ہے۔ ہم کہیں کہ ہم اوپر والی شخصیت کو نکال دیں اور آج جو مسلمان ہے اس کے درمیان بھائی چارہ کر دیں، ممکن نہیں ہے۔ اس وقت اور امت میں بھائی چارہ اس وقت ہی ہو سکتا ہے جب سب سے پہلے صحابہ کو عادل مانا جائے۔ صحابہ کو عادل مان لیجئے، صحابہ کو قرآن شخصیات مان لیجئے، تمام صحابہ کو جو ہے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کی صفات کو متصف مان لیجئے، تو پھر بھائی چارہ کی کیا بات ہے، ہم گلے ملائیں گے، آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ ہمارے گھر کے حصہ فرد ہیں۔ لیکن اگر اوپر کی شخصیت محفوظ نہیں ہے تو نیچے بھائی چارے کے کوئی راستہ ہی نہیں بچتا، نہ پھر علم تسلیم کیا جائے گا، نہ فنون تسلیم کیا جائے گا، نہ ان کی زبان تسلیم کی جائے گی، نہ اس کے کتابت اور قلم کو تسلیم کیا جائے گا اگر اوپر تسلیم نہیں ہے تو۔ اس لیے اگر کسی کی زبان منوانی ہو، کسی کا علم منوانا ہو، کسی کی جو ہے ذہانت کو اور فطانت کو منوانا ہو، تو سب سے پہلے صحابہ کو پیش کرو، صحابہ کے ساتھ دوستی کرو، صحابہ کے ساتھ ادب و احترام کا معاملہ کرو، صحابہ کو حجت عادل اور رہبر مانو، وہ اوپر درست ہے تو ہم آپ کی تمام باتوں کو مان لیں گے، آپ کے علم کو بھی مانیں گے، آپ کے فہم کو بھی مانیں گے، آپ کی کتاب کو بھی مانیں گے، آپ کی تحقیق کو بھی مانیں گے، آپ کی تمام چیزوں کو مانیں گے، لیکن سب سے پہلے ہمیں صحابہ کی عزت محفوظ کرنی ہے۔ اگر وہ محفوظ نہیں ہے آپ کے ذریعے اور ہم سے آپ کی درخواست کرتے ہیں کہ ہم آپ کے بھائی بن کے رہیں، تو یہ ناممکن تھا، ناممکن ہے، ناممکن ہو سکتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پیغام کو عام کیا جائے۔ دوستی اور محبت یقیناً یہ ضروری ہے مسلمانوں میں، لیکن صحابہ کے ساتھ رہ کر کے، صحابہ کو بغیر چھوڑ کر کے ہم دوستی نہیں کر سکتے۔ ہمارے لیے دین محترم ہے، صحابہ کی ذات محترم ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات محترم ہے، وہ ہے مرکز نبوت اور وہ ہے مرکز محبت۔ اوپر سے محبت چلی آئے گی تو نیچے والی محبت کو تسلیم کیا جائے گا۔ اوپر میں دشمنی اور عداوت ہے اور ہم میں دوستی کرائی جاتی ہے کہ بھائی کیوں کہہ رہے ہو، بولنا چھوڑ دو، لکھنا چھوڑ دو، چلنے والے چلے گئے، آنے والے آ گئے اور سارے معاملات ختم ہو گئے، اب وہ اللہ کے حوالے ہو گئے۔ ان کے نظریات اللہ کے حوالے نہیں ہوئے، ابھی شخصیت اللہ کے حوالے ہو گئی ہے۔ نظریات دنیا میں موجود ہیں، اس کے بیان یوٹیوب پر موجود ہے، اس کی کتابیں چھپ رہی ہے، اور جب تک یہ چیز میں نے شروع میں کہا تھا
اگر محبت پیدا کرنا ہے اور یہ چاہتے ہو کہ امن و شانتی کے ساتھ تمہیں کچھ نہ کہا جائے، ہمیں بھی رہنے دیا جائے، تو سب سے پہلے اس بدباطل کی، اس عقیدے کی کتابوں اور اس کے سارے لٹریچر، سارے تقاریر جو یوٹیوب اور فیس بک اور دیگر ویب سائٹوں پر موجود ہیں ان کو ڈیلیٹ کرو، کتابوں کو آگ لگاؤ، چھاپنا بند کرو، پھر جا کر کے اتحاد کی دعوت دو، ہم اتحاد کر لیں گے۔ ہم نے کب کہا؟ لیکن شرط، واحد شرط جو ہے وہ مسلم تھا، مسلم ہے کہ اوپر دوستی مضبوط کرنی ہوگی۔ اوپر دوستی مضبوط نہیں ہے، نیچے ہم سے کوئی امید نہ رکھا جائے۔ انہی باتوں پر میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں گے کہ ہم ان کے نظریات پر کیسے بات کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین صحیح سمجھ، صحیح فہم اور صحیح علم کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کی غلامی اور صحابہ کی وکالت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔